بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے دوران جو عورت خاموشی سے لیٹی رہے تو سمجھ جانا ان عورتوں کے راز۔ محترم ناظرین، دو لوگوں سے نہیں جیا جا سکتا، ایک وہ عورت جو حیادار نہ ہو اور ایک وہ مرد جو وفادار نہ ہو۔ جب بے وفائی ثابت ہو جائے تو یہ انتظار خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ ایک لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ عورت ملکیت نہیں، محبت کے آثار میں جینا چاہتی ہے۔ لا حاصل کی تمنا ایسے ہی جیسے کوئی بچہ تھی پکڑنے کی کوشش میں گھر سے دور نکل جاتا ہے، پھر نہ تتلی ہاتھ آتی ہے اور نہ واپسی کا راستہ۔ عورت کو اگر وقت محبت اور عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سچی محبت ہی تو مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ ہاتھ وہی چھڑاتے ہیں جو نبھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ خوشی کے کچھ پل چرا لینے کا نام زندگی ہے۔ پہلے لوگ آپ کا متبادل ڈھونڈیں گے، پھر آپ کے متبادل کا متبادل اور قصوروار بھی آپ ہی ٹھہرائیں گے۔ محبت کی کمی جوانی پر بڑھاپے کی موڑ لگا دیتی ہے۔ اعتبار روح کی طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھانے تک وقت نہیں رہتا۔ عورت کو متاثر کرنا بہت آسان ہے اور وہ غیر مردوں سے ملنے والی محبت، عزت اور احساس سے ہی اس کے عشق میں متبادل ہو جاتی ہے۔ ہم بستری کے وقت اگر عورت خاموشی سے نیچے لیٹی رہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اس عمل سے ناخوش ہے اور لطف اندوز بھی ہو رہی ہے۔ اگر وہ مرد جو وفادار نہ ہو، جب بے وفائی ثابت ہو جائے تو انتظار خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نکاح وہ پاکیزہ شرعی طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک بیوی اور شوہر کا وجود ہوتا ہے۔ نکاح کی معاشرت بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فضل و احسان ہے۔ یہی وہ شریف، منظم اور محفوظ عمل ہے جس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے، نسب معلوم ہوتا ہے، خاندان، رشتے اور تعلقات بنتے ہیں، ایک سماج اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک اپنے فرائض سے باخبر ہو اور دوسروں کے حقوق کو پہچانے تاکہ نکاح کے جملہ مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ زیر نظر کتاب میں اسی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتاب مذکر اپنے موضوع پر بہت ہی اہم ہے۔ زبان اور بیان بہت ہی عمدہ، دلکش اور عام فہم ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں دنیا کے سب سے مقدس رشتے کے باہمی حقوق کو بڑے ہی سیکس انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ظلمت ترنگی کے اس عہد میں جہاں نکاح جیسے مقدس پاکیزہ رشتے کو کسی کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور جہاں میاں بیوی کے حقوق کی پامالی ایک عام بات بن چکی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کی کمی پیشی معاف فرمائے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درجہ ذیل حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کثیر حدیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی ہیں اور نماز ادا نہ کرنے والوں پر وعید آئی ہے۔ نیز نماز کے جملہ تفصیلات بھی
ہمیں حدیث میں ہی ملتی ہیں۔ حضرت عبید بن سمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقرر اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسا شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سنانے اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست اب آپ کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔